پاس ایسے حضرات کے بھی اقوال موجود ہیں جنہوں نے سامنے بیٹھ کے دیکھا، منبر کے سامنے ہو کر دیکھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے آقا کیسے، جنہوں نے دور سے دیکھا، جنہوں نے دور سے دیکھا میرے آقا کو، وہ 14 صدیاں بعد بول اٹھا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، جنہوں نے دور سے دیکھا وہ 14.5 صدیاں بعد لاہور میں بیٹھا ہوا سید زادہ بول اٹھا، لاہور میں بیٹھا ہوا میرے ابا جی کا پیر بھائی بول اٹھا، اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں، بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں۔ اور جنہوں نے سامنے بیٹھ کے دیکھا، منبر کے سامنے بیٹھ کے دیکھا، انہوں نے مجھے بتایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کیا کہنے ان کے، انہوں نے تو دیکھنا ہی دیکھنا تھا، یہ صحابہ ہیں، کبھی مکہ میں دیکھا، کبھی مدینہ میں دیکھا، کبھی بدر میں دیکھا، کبھی احد میں دیکھا، کبھی حنین میں دیکھا، کبھی تبوک میں دیکھا، کبھی گلی میں دیکھا، کبھی بازار میں دیکھا، کبھی مسجد میں دیکھا، کبھی منبر پہ دیکھا، کبھی مصلی پہ دیکھا، لیکن میں قربان جاؤں اپنی اماں کے، میں قربان جاؤں سیدہ کے، طیبہ کے، طاہرہ کے، عائشہ کے، جنہوں نے وضحا کا مکھڑا اپنی گودی میں رکھا، دیکھا، پھر مجھے بتایا لنا شمسن وللآفاق شمسی، کائنات والے ہو تسی سمجھ دے ہو سورج بہتا سونا ہے، سورج کیڑا سونا ہے جڑا میرا محمد سونا ہے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کا لہرا کر نعرہ تکبیر، پیغام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، حضرت مولانا قاضی مدی اللہ سیدی صاحب۔ سبحان اللہ۔ میں ایک جملہ آپ کے حوالے کر کے اسی کے ساتھ انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ جلدی جلدی کلوز بھی کر دوں، آپ کو تھکاؤں نہیں۔ میں نے کہیں اور بھی پہنچنا ہے میرے خیال میں، کیسے اقبال صاحب جی؟ تھک دے نہیں ہیں، صرف تھکان دے ہو۔ تو بس 4 کلومیٹر۔ اچھا لائیو نہ کرنا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ چلو مجھے خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ آپ کے چہروں پر مسکراہٹ ہے، ورنہ میں نے سنا ہوا تھا کہ وہابی لوگ نا بڑے سخت مزاج کے، وہ میں پہلے بھی جاتا رہتا ہوں مکتبہ اہل حدیث کے دوستوں کے پاس، محبت سے بلاتے ہیں، جاتا رہتا ہوں۔ وہ ایک جگہ پہ میں نے سنایا تھا کہ حضرت روپڑی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ، وہ میں نے ایک جگہ پہ سنایا تھا، وہ حضرت نے خود یہ سنایا، حضرت روپڑی رحمہ اللہ نے، کہ وہ کہیں مسافروں والی مسجد میں نماز ادا کی انہوں نے، آپ نے تو خیر سنا ہی ہوگا، تو انہوں نے ظاہر ہے کہیں ایسے رکھ دیا ہوگا چشمہ، لوگ گزر رہے تھے آپ ساتھ سے، آنکھیں صاف کی ہوں گی یا ویسے رکھ دیا ہوگا، تو ایک بندہ گزرا نا بے دہانی میں، اس کا پاؤں لگ گیا تو وہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو گیا، اس نے واپس نظر گھمائی، اسے پتہ چل گیا کہ میری ٹھوکر سے چشمہ ٹیڑھا ہو گیا، اس نے جلدی جلدی واپس آیا، اٹھایا، رکھا اور دیکھا حضرت کو کہ عالم لگ رہے ہیں، تو کہا حضرت میں معافی چاہتا ہوں، میں نے دیکھا نہیں تھا، آگے چل پڑا۔ حضرت نے اسے روک لیا اور روک کے کہا مجھے لگتا ہے تو دیوبندی ہے، مجھے لگتا ہے تو، انہیں کیا حضرت میں واقعی دیوبندی ہوں پر تو انہوں کی میں پتہ لگا، انہوں نے کیا بھی جے ہوندہ نا بریلوی، جے ہوندہ تو انہوں پتہ لگ دندہ بھی میری ٹھوکر نال جڑی اینک ٹیڑی ہوئی ہے، ٹوٹی ہے، ضائع ہوئی ہے، ایک عالم نے، تو انہیں صرف معافی نہیں سی منگنی، انہیں منو نوی لے کے دینے تو تھوڑا جہاں تھلے ہیں معتدل، تو اتنا گزارا کر لیا بھئی چلو حضرت معافی دے وے، میں تکیا نہیں، تو کہندن جے ہوندہ نا کوئی میرا سنگی،
انہیں کہنا سی تو راج رکھی کیوں ہے؟ پریشان تو نہیں بیٹھے ہو؟ اللہ تو انہوں سلامت رکھے۔ توحید جڑی ہے اے تلخی نہیں لے آندی، ہاں شرک دے مقابلش تلخی ہونا چاہیے۔ غصہ اتھے آوے جتھے کوئی شرک کر رہے ہوئے، غصہ اتھے آوے جتھے سامنے تسی کو مشرک ویکو، آپس وچ نہیں ہونی چاہیے۔ ناراض نہیں ہویا میری گل تو؟ اچھا سنیو، میں نے عرض کیا کہ دو چیزوں سے اعلیٰ ہوتا ہے عصب، یا قرآن سے، اب توجہ رکھنا، میں اسی کے ارد گرد جملہ کعبہ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ جو یہاں پہ دائیں بھائی علماء بیٹھے ہوں گے، اگلے دنوں دوران مطالعہ جو میرے ذہن میں آیا وہ میں حوالے کرنے لگا۔ اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء کو بھیجا، جتنے انبیاء کو بھیجا، ہر نبی باغات والے علاقے میں، سرسبز علاقے میں، باغات والے ہزاروں انبیاء بنی اسرائیل کے علاقے میں آئے، جہاں باغات ہیں، فلسطین کے علاقے، نہریں، کہیں دریائے فرات، کہیں دریائے دجلہ، کہیں دریائے نیل کی موجیں، کہیں چشمے، کہیں باغات۔ لیکن جب پیارے آقا کی آمد کا اہتمام فرمانا تھا میرے رب نے، تو حضرت ابراہیم کو حکم دیا ہجرت کیجئے بوادن غیر ذی زر، ویران علاقہ، پتھروں کا علاقہ، نہ دریا ہے، نہ نہریں ہیں، نہ چشمے ہیں، نہ باغ ہیں، نہ سبزہ ہے، پتھر ہی پتھر، زمین بھی پتھر کی، پہاڑ بھی پتھر کے، اور جب بالکل میرے آقا کی آمد قریب آ گئی تو اس وقت جو آبادی تھی ان کے دل بھی پتھر، ان کی زبانوں پہ بھی پتھر، ان کے ہاتھوں میں بھی پتھر، ان کے معبود بھی پتھر، پتھر ہی پتھر، زمین بھی پتھر کی، پہاڑ بھی پتھر کے، اور سخت نکیلے پتھر، ماحول سارا پتھر، ان کے معبود پتھر، طائف کی وادی میں پتھر ہی پتھر، ان کے ہاتھوں میں بھی پتھر، ان کا ماحول ہی سارا پتھر۔ اللہ تیری حکمتیں ہیں، ہر نبی باغات والے علاقے میں، محبوب کو اتنے سخت علاقے میں، اتنا دشوار گزار علاقہ، سب سے کھٹن زمین، سب سے مشکل زمین، اللہ فرماتے ہیں ہاں جس میں جتنی پاور ہو اس سے اتنا کام لیا جاتا ہے۔ اتنا جملہ